بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورتوں کو آج کے دور میں عزت کا جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا ادنیٰ ثمرہ ہے۔ عرب کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں عورت کو زندہ رہنے کا حق ہی حاصل نہ تھا، اسے پیدا ہوتے ہی مار ڈالا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ان کا جائز مقام دیا اور بتایا کہ عورت عزت و احترام کی مستحق ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل اور برتاؤ سے یہ ثابت کیا کہ عورت کی ذات شرم کا باعث نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹی کے روپ میں ہے تو اتنی محترم کہ اس کے سامنے آنے پر شفقت اور محبت کا برتاؤ کیا جائے۔ اگر وہ بیوی ہے تو روحانی سکون اور دلی اطمینان کا سبب ہے۔ اس لیے نہ صرف برابری کا سلوک کیا جائے بلکہ اس کی ہر جائز خواہش پوری کی جائے۔ عورت اگر ماں کے روپ میں ہو تو جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ اس کے لیے سراپا عجز نیاز ہونا چاہیے۔ جب وہ سامنے آئے تو اس کا احترام کیا جائے، اس کا استقبال کیا جائے۔ اگر وہ بہن ہے تو وہ مہر و محبت اور بخشش و کرم کی مستحق ہے۔ باپ، بھائی، بیٹے اور شوہر سبھی کو حکم ہے کہ عورت کے مقام کے مطابق اس کے حقوق ادا کریں۔ ارشاد ربانی ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ ترجمہ: جیسے حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں ویسے ہی عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں سے بھی بہت محبت کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی اس طرف راغب فرماتے۔ آپ نے یتیموں کی نگہداشت کرنے والوں کی فضیلت اور اہمیت واضح کرنے کے لیے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی نگہداشت کرنے والے بہشت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ قرآن کریم میں یتیموں کی جائیداد کے نگران کو تنبیہ کی گئی کہ سورۃ النساء آیت نمبر 2۔ ترجمہ: اور یتیموں کو ان کے وارثوں کا چھوڑا ہوا مال دے دو اور ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے بدلہ نہ کرو اور نہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کا مال کھا جاؤ، یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہو، اور سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ غلاموں کو میرا غلام، میری لونڈی کے بجائے میرا بچہ اور میری بچی کہہ کر پکارا جانے لگا۔ آپ نے غلاموں کو معاشرہ میں بلند ترین مرتبوں سے نوازا اور اہم ترین ذمہ داریاں سپرد کر کے دنیا کو بتایا کہ غلام بھی برابر کے انسان ہیں اور ان میں بھی وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جس طرح دوسروں میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہی کا اثر تھا کہ غلام کا لفظ نفرت اور حقارت سے لینے والے اب انہیں محبت اور شفقت سے پکارتے تھے۔ وہ لوگ جنہیں جنگی قیدی ہونے پر غلام کے نام سے پکارا جاتا تھا، دائرہ اسلام میں آنے پر انہیں سرداری بھی سونپی گئی۔ ان کی کسی بات سے اختلاف کرنے کی جرأت اس بنا پر کسی نے نہ کی کہ وہ غلام تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے۔ اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر تشریف لے آئے۔ آپ نے رنجیدہ ہو کر فرمایا، ابو مسعود، اس غلام پر تمہیں جس قدر اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے۔ حضرت ابو مسعود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سن کر تھرا اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس غلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تم کو چھو لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کو ختم کرنے کے لیے ایسی تدبیریں کیں کہ آخر کار غلامی کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو عام مسلمانوں کا درجہ دینے کے لیے عملی نمونہ اس انداز میں پیش کیا کہ اپنی حقیقی پھوپھی زاد بہن زینب کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کر دیا، جو غلام رہ چکے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں اس طرح کے عملی نمونے پیش کرنے والی آپ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی ڈھونڈے سے بھی نہ ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت شفقت و محبت سے پیش آتے۔ سفر سے تشریف لاتے تو راستے میں جو بچے نظر آتے انہیں سواری پر بٹھا لیتے، بچوں کو سلام کرتے، ہر فصل کے نئے میوے کو محفل میں سب سے
کم عمر بچے کو عنایت کرنا آپ کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ آپ بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ ایک بدوی آیا، اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کرتے ہیں، میرے 10 بچے ہیں مگر اب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت چھین لے تو میں کیا کروں؟ ایک صحابی کا بیان ہے کہ بچپن میں انصار کے نخلستان میں چلا جاتا اور ڈھیلے مار کر کھجوریں گراتا، لوگ مجھ کو خدمت اقدس میں لے گئے۔ ارشاد فرمایا کہ جو کھجوریں زمین پر گری ہوں ان کو اٹھا کر کھا لیا کرو، ڈھیلے نہ مارو۔ یہ کہہ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور ارادہ ہوتا ہے کہ دیر میں ختم کروں گا۔ دفعتاً کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت اور شفقت مشرکین کے بچوں پر بھی اسی طرح تھی۔ ایک مرتبہ ایک غزوے میں چند بچے جھپٹ میں آ کر مارے گئے۔ آپ کو خبر ہوئی تو آپ نہایت آزردہ ہوئے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرکین کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے بچے تم سے بہتر ہیں، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو، ہر جان خدا ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ آج کے دور میں جانوروں کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال کے لیے انجمنیں بنتی ہیں، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو لوگ جانوروں پر بہت ظلم کرتے تھے۔ زندہ جانوروں کے اعضاء کاٹ کر بھون کر کھا جاتے اور زندہ جانوروں کو کسی جگہ باندھ کر ان پر نشانہ بازی کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس طرح کے کاموں سے منع فرمایا بلکہ جانوروں کے ساتھ رحمت و شفقت کے برتاؤ کا حکم دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت و شفقت جانوروں کے ساتھ تھی اس کا اندازہ ان واقعات سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ ایک عورت کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر صرف اس لیے عذاب ہوا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا اور اس کو کھانا پانی کچھ نہ دیا اور آخر وہ اسی طرح بندی بندی مر گئی۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں کسی پرندے کے بچے تھے اور وہ چیں چیں کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بچے کیسے ہیں؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک جھاڑی کے قریب سے گزرا تو ان بچوں کی آواز آ رہی تھی، میں ان کو نکال لایا، ان کی ماں نے دیکھا تو بے تاب ہو کر سر پر چکر کاٹنے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً جاؤ اور ان بچوں کو وہیں رکھاؤ جہاں سے لائے ہو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کسی سفر کے پڑاؤ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے کہیں تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا ایک صاحب نے اپنا چولہا ایسی جگہ جلایا ہے جہاں پر چیونٹیوں کا سراغ تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے دریافت کیا یہ کس نے کیا ہے؟ ان صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بجھاؤ بجھاؤ۔ مقصود یہ تھا کہ ان چیونٹیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو یا جل نہ جائیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت راستے میں جا رہی تھی، اس کو سخت پیاس لگی۔ اتفاق سے اس کو ایک کنواں مل گیا اور اس نے کنویں میں اتر کر پانی پی لیا۔ کنویں سے نکلی تو دیکھا ایک کتا پیاس سے زبان نکال رہا ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس نے اپنی پیاس کی شدت کو یاد کر کے اس پر ترس کھایا، کنویں میں اتر کر پانی لائی اور اس کو پلایا۔ خدا کے نزدیک اس کا یہ عمل مقبول ہوا اور خدا نے اس کو بخش دیا۔ صحابہ کرام نے اس واقعے کو سنا تو بولے یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے میں ثواب ملتا ہے؟ فرمایا کہ ہر جاندار کے ساتھ سلوک کرنا ثواب کا باعث ہے۔ صرف جاندار ہی تک نہیں بلکہ نباتات تک کی خدمت اور پرورش کو بھی نیکی کا کام بتایا اور فرمایا کہ جو مسلمان درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے جس سے چڑیاں انسان یا جانور کھاتے ہیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ سلوک کرنے کے بہت سے اصول بتائے، مثلاً جو جانور جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے وہی کام لینا چاہیے، جانوروں کے آرام و آسائش کا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا کہ جب تم لوگ سرسبزی اور شادابی کے زمانے میں سفر کرو تو اونٹوں کو زمین کی سبزی سے فائدہ پہنچاؤ، قحط کے زمانے میں اپنے سفر کو طول نہ دو، اس پر سوار ہو تو اچھی حالت میں رکھ کر سوار ہو، جانوروں کے منہ پر مارنے یا اس پر داغ دینے سے منع فرمایا اور ایسا کرنے والوں کو ملعون قرار دیا، جانوروں کے باہم لڑانے سے بھی منع فرمایا کہ اس طرح وہ بے وجہ زخمی ہو کر تکلیف پاتے ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ آیا ہے جس میں آپ نے کسی کے ساتھ رحم اور شفقت کا برتاؤ کیا ہو اور اس واقعے کو آپ اپنی آخرت کا گراں قدر سرمایہ بھی سمجھتے ہوں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اللہ حافظ۔